4 لوگ باتیں کریں گے، وہ ساتھ رہ کر بھی باتیں کریں گے اور اس کے بعد بھی باتیں کریں گے. یہ سوچ ہمیں دوسروں کی نہیں بدلنی ہے، سوچ پہلے ہم نے اپنی بدلنی ہے. ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں نا، میرے پاس جتنی بھی آتے ہیں، اکثر مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ لیگل میٹر لے تو آتی ہے، پر بعد میں پھر ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جی نہیں، لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو ہمیشہ کہتے رہیں گے، بٹ آپ کی زندگی ایسی ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو لیگل پروسیڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا سب سے پہلا جو کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے، میں ہمیشہ اپنا نا لیگل پروسیڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے عورتوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں، جس میں میں کہتی ہوں کہ جو اسٹیپ تم لینے جا رہی ہو تمہیں لوگوں کی بڑی باتیں سننی پڑیں گی. وہ 4 لوگ بولیں گے تو تم کیا 4 باتیں سننے کے قابل ہو؟ اکثر عورتیں مان جاتی ہیں، اکثر نہیں کر ہار جاتی ہیں، لیکن میں ان کو ہارنے والی اسٹیج پر نہیں لے کے جاتی، کیونکہ زندگی آپ کی ہے، آپ نے گزارنی ہے. ٹھیک ہے، اور حساب آپ نے اللہ کو دینا ہے. ہم پتہ نہیں کیوں سوسائٹی کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ بھئی آگے جا کے جواب ہم نے خدا کو دینا ہے. وہ ذات جانتی ہے کہ ہمارے پہ کیا گزری ہے اور میں نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے تو آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. سیکنڈلی، یس، لیگل پروٹیکشنز موجود ہیں. ایک بندے نے اسٹینڈ لے لیا ہے اور وہ طلاق لینا چاہتا ہے، تو ویسے کوئی بھی قانون عورت کو نہیں روکتا ہے کہ وہ طلاق نہیں لے سکتی. وہ کھلا آرام سے فائل کر سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ لاز موجود ہیں کہ وہ انہیں کھلا پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو پروف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے. اگر اب ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں کہ اگر فرض کرے اٹس فزیکل، ٹھیک ہے، سو ڈیفینیٹلی آف کورس اس کی تو جانچ پڑتال ہو جاتی ہے. بٹ سم ٹائمس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو مارا جاتا ہے بٹ اس کے نشان نہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں ہم سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں اس کو کنسلٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس سے ان کی آپ کی کاؤنسلنگ یا اس سے سیشنز کرواتے ہیں. تو اس کے تھرو ایک سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ اپنی رپورٹ کے تھرو بتا سکتا ہے کہ جی اس پہ جو ہے وہ یہ فزیکلی یا یہ ایموشنلی جو ہے یہ ٹارچرڈ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس پہ کتنا افیکٹ ہے. تو ہاں، ہمارے ادارے تھوڑے سے مشکل ہو چکے ہیں اور وہ مشکلیں اس لیے آ چکی ہیں کیونکہ عورتیں اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے جتنے بھی کیسز ڈیل کیے ہیں، میں آپ کو ایک بات گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اگر ایک لائر کو اپنے پہ یقین ہو اور ایک عورت ٹھان لے کے میں نے اس چیز کو کرنا ہے، بلیو می، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھی ادارہ کتنی بھی مشکلیں آ جائے وہ اپنا انصاف دے کر بیٹھتے. لیکن اگر جہاں عورت کے پاؤں ڈگمگا جائیں اور وہ یہ سوچ لے کہ یہ نہیں ہو سکتا یا 4 لوگ کچھ بولیں گے، بلیو می، پھر دنیا کی طاقت اس کو جیتنے سے پھر روک لے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود پہ یقین کرنے سے روک لیں گے. ٹھیک ہے، the only solution to violence, like a woman has to file a khula or she has to have a separation, cannot we stop the man from being able to do all this violence? sorry, you are saying that we should stop the men from doing the violence, right? Like, I don't want to break my house, right? I'm giving an example of a lady. She does not want to break the house. She does not want to file the khula. She just wants her husband to stop torturing her. What is the other way? اچھا، اب یہ جو بات ایکسکیوز می، اس میں میں تھوڑا سا ایک میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی ان کے کوشچن سے پہلے. میں خواتین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ انہوں نے بڑی اسلام کی بات کی، ہمارا ذائقہ حیات اسلام ہے الحمدللہ. تو ہم خواتین ایک ٹارچر کیوں سہ رہی ہوتی ہیں؟ اللہ نے بالکل ہمیں نہیں کہا کہ آپ ٹارچر سہیں، آپ بدگمان ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں. آپ کی نیڈ کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی. لیکن ہماری سوسائٹی کا جو پریشر ہے، کیونکہ ہم مشرق میں ہیں اور مشرق میں کیا ہے، انڈین جو ایتھکس ہیں وہ ہمارے اوپر زیادہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. حالانکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے عورت کو پورا آزادی کا حق ہے، لیکن وہ اپنی اسلامک باؤنڈریز میں رہ کے اور اپنے آپ کو آزاد تصور کر، اس کی بھی وہی نیڈس ہیں جو ایک مرد کی نیڈس ہیں. اس کو بھی سوشل جو ہے آزادی چاہیے. لیکن جب ہم ایک بندے سے ٹارچر بھی ہو رہے ہیں اور ہم بدگمان ہو کے اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں سوسائٹی اجازت نہیں دیتی ہے. ہمارے بچے سفر کرتے ہیں. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ گھر کو توڑا جائے، لیکن میں یہ سب کو میسیج دینا چاہتی ہوں، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، یہ دونوں کی بائنڈنگ ہوتی ہے، یہ دونوں کی کوشش ہوتی ہے. یہ ایک پہ پریشر ہم نہیں ڈال سکتے. لیکن میں خواتین سے ریکویسٹ کروں گی جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں، قانون اور اسلام ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کے بیسک رائٹس ان کے ساتھ ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی اپنی آخرت کو سنبھالیں. 2 وقت کی روٹی اور سوسائٹی کے پریشر کی خاطر بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں، کیونکہ شوہر کا جو حق ہے نا وہ بیوی ادا نہیں کر سکتی جو اسلام کہتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنی آخرت کو دیکھتے ہوئے دنیا کو اسی ڈگر پہ چلائیں. بہت شکریہ. سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم مردوں کو کیوں نہیں روکتے. جو یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو ایبیوز ہوتا ہے نا، یہ معاشرے سے نہیں آتا، یہ ایک پرورش سے آتا ہے اور ایک یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوسائٹی کو ہم بلیم کرتے ہیں. سوسائٹی کس سے بنتی ہے؟ ہم سے ہی بنتی ہے.
ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ ہی سوسائٹی بناتے ہیں, اور یہ ہم لوگ کی آج کی جو آپ ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ تھوڑی سی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ بیٹا سوسائٹی کے ڈر سے یہ مت کرو. ٹھیک ہے, وہ مرد کو بتاتی ہے کہ مارنا پیٹنا از ناٹ مردان کی. ٹھیک ہے, اگلے کی رسپیکٹ کرنا از مردان کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے نا وہ ثقافتی وہ جو پرانی چل رہی ہے نا, یہ وہ سوچ ہے جو مرد کو بیسکلی امپاور کرتی ہے کہ عورت کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ کہتے ہیں کہ جی مرد کو روکا جا سکتا ہے, آف کورس مرد کو روکا جا سکتا ہے, اس طرح عورت کو بھی روکا جا سکتا ہے. اس کے لیے بھی لاز موجود ہے. ہم لوگ اگر آپ ایک ریلیشن شپ میں ہیں اور آپ کو ڈر ہے, ٹھیک ہے, خدشہ ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو لیگل پروٹیکشن بھی پرووائڈ کی جائے گی. بٹ خود سوچے, مرد ایک برا مرد کی انا کیا ہوتی ہے کہ اگر اس کی بیوی اس پہ اس طرح کا لیگل کیس لگا دے, ٹھیک ہے, کہ اچھا تم میرے ساتھ ہی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو نا, مجھے ہراس نہیں کر سکتے, اور آپ ایک گھر میں رہ رہے ہو, آپ کتنی دیر تک صحیح رہوگے. ٹھیک ہے, مرد کا غصہ یا پھر عورت کا بھی غصہ آپ کو پتہ ہے کتنی بری چیز ہے. ٹھیک ہے, ایک مومنٹ آف ویکنیس ہوتا ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں کہتے, میں بالکل پروموٹ نہیں کرتی کہ جی آپ کو رشتہ ختم کر دینا چاہیے, بٹ آپ ظلم سہ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ نے بھی کہا کہ ظلم آپ پہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ اس کو سہتے رہو گے. ٹھیک ہے, اور ہم خدا نخواستہ ایک ایسی سچویشن میں بند جاتے ہیں جو کہ شادی ہے, لیکن شادی کو اللہ نے ظاہر بات ہے طلاق کو پسند نہیں کیا اور ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے, لیکن ایک انسان ہی نہیں ہے, آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے اپنا شعبہ بنا لیا آپ کو مارنا. ٹھیک ہے, آپ آنے والی نسل کو کیا ٹرین کریں گے, کیونکہ آگے آپ کا بیٹا ہوگا, وہ اپنے باپ سے سیکھے گا, اور وہ کیا ہوگا, آپ ایک غلط جنریشن پالیں گے پھر. ٹھیک ہے, تو اچھا ہے کہ آپ علیحدہ ہو کے ایک جنریشن کو سیکیور کر لیں. یا تو ہم اسی ڈر میں رہیں کہ نہیں بھائی طلاق نہیں لیں گے, لیکن ہم اگلی آنے والی نسلوں کو بگاڑ دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیسیجن آپ کو خود لینا پڑے گا. اور جو آپ سوسائٹی کی بات کریں, سوسائٹی از ناٹ رسپانسبل, ہم رسپانسبل ہے, کیونکہ ہم اپنے آنے والی اولاد میں یہ ڈالتے ہیں کہ جی عورت کمزور ہے, مرد پاورفل ہے, اور مردانگی کیا ہوتی ہے, عورت پہ ہاتھ اٹھانا. ٹھیک ہے, دس از ناٹ مردانگی. سو ہمیں بیسکلی اپنی آنے والی سوچ کو بدلنا ہے, نہ کہ ہم سوسائٹی کو بلیم کریں یا پھر ایسی سچویشنز کو. میں اس میں تھوڑا سا ساری چیزیں ساری باتیں تو ہیں وہ کہ عورتوں کی رائٹس ہیں, عورتوں کا کے اوپر ہی وائلنس ہو رہا ہے. آئی گیس مجھے لگتا ہے بندوں کے اوپر بھی وائلنس ہو رہا ہوگا. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. بہت ساری ٹاکسک, اللہ معاف کرے, میں نہیں کہہ رہی ہوں کون کسی کو, آئی ایم گوئنگ ٹو پوائنٹ آؤٹ, بٹ بہت ساری ٹاکسک عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور بندے ان کو صرف اس لیے بیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کی ماں ہے اور میرا گھر ٹوٹ جائے گا اور میری بچے میرے, تو تھوڑا سا وائلنس جو ہے وہ صرف عورتوں میں بھی ہوتا ہے. اور سیکنڈلی یہ, اور سب سے بری بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے, مرد جو ہوتا ہے بیچارہ پروف نہیں کر پاتا کہ جی مجھے عورت سے مسئلہ ہے. دا پوائنٹ از کہ صرف اور صرف اس کا مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ عورت کھلا لے لے اور گھر بیٹھ جائے. تو وہ پوائنٹس بھی تھوڑا سا ریز کریں کہ عورت اپنا حق صرف کھلا اور ڈیورس کے علاوہ بھی تو لاٹ آف تھنگس وچ ایکچولی جب یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں نے جیسے بتایا کہ مطلب یہ لانگ پروسیس نہیں اس کا, اسپیشلی یہ کھلا ڈائیورس طلاق سیکھنے نکاح, یہ سارا ایک بہت لانگ پروسیس ہوتا ہے. ایون اس میں جج بھی باؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک فیمیل نے کہہ دیا کہ میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو وہ آن دیٹ سنگل مومنٹ کو جج باؤنڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ اوکے فائن, آپ نہیں ساتھ رہنا چاہتی, تو وہیں پہ وہ کیس ڈسمس ہو جاتا ہے, وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایز اے لیگل ایڈوائزر یا پھر ہم جو لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں, میں بھی شاید ایگری کریں گے میری بات سے, جب ہمارے پاس آتی ہیں دونوں پارٹیز, ہسبینڈ والی سائڈ اور فیمیل والی سائڈ, تو ہم ان کی پہلے میٹنگز ارینج کرواتے ہیں. ایون میرا تو یہ ماننا ہے کہ مطلب میں ابھی ریسنٹلی ایک کیس کو دیکھ رہی ہوں, تو میں اس کو یہاں تک میں کہہ رہی ہوں کہ اگر مجھے مطلب ڈفرینٹ سائڈ پہ جا کے بھی, مطلب میں اگر میں اس کو پرسنلی لے کے بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے ساتھ اس فیمیل کی میٹنگ سیٹ ہو جائے نا, تو میں اس مطلب میں وہ ہسبینڈ والی سائڈ سے ہوں, تو وہ فیمیل نے تھوڑی سی غلط ایلیگیشنس لگائی ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ ان کی ایک دو میٹنگ ارینج ہو جائے. جیسے کہ اب اسلام کا ایک طریقہ کار ہے کہ ڈائیورس ایکچولی کیا ہے, مطلب ہمیں اسلام نے بتایا کہ آپ ایک طلاق دو, اس کے بعد آپ بریک لو, 1 ماہ کی بریک لو, پھر دوسری طلاق دو, اگر اس میں آپ کا رجوع ہو سکتا ہے تو اس کو رجوع کر لو. ٹھیک ہے, اگر رجوع نہیں ہو سکتا تو سیکنڈ طلاق کے بعد پھر ویٹ کرو دونوں سائڈ سے. لیکن کھلا کی نوبت میرا خیال ہے یا تو وہ جو بہت اس طرح کی جو رہے ہمارے میں ایک صبر بھی کم ہو گیا ہے,
तो ये मैम की जैसे बात थी कि हम ज़ाहिर है फीमेल साइड की तो वायलेंस की बात करते हैं, मेल साइड की वायलेंस की बात नहीं करते, ये बाकी बात ठीक है। तो फीमेल को चाहिए पहले तो अपने राइट्स को देखने, राइट्स को देखते हुए सबसे पहले उसको ये ज़रूर मानना चाहिए कि मर्द मेरा हाकिम है। अगर अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने अपने पास सजदा करने का हुक्म दिया होता तो मेरे हस्बैंड को दिया था। अगर मैं आज ये कहूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये मेरी हस्बैंड की मेरी फुल सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कहती कि मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि मेरे फादर की विश ज़रूर थी कि मैं ये ब्लैक कोट पहनूँ, लेकिन उस विश को सही में वो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना मेरे हस्बैंड ने किया है। मतलब मुझे हर जगह